مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ تو آئیں آج خدا کے زندہ کلام میں سے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل 12 باب 32 آیت۔ اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ آمین۔ خدا کے زندہ اور نجات بخش پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت و دامن کا شکر ہو۔ تو مسیح یسوع میں میرے عزیز بہن بھائیوں، خداوند خدا ہمیں ہماری زندگیوں میں بارہا موقع عطا فرماتا ہے کہ ہم خدا کے زندہ کلام کو پڑھیں، سنیں، سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں عمل کرتے ہوئے پھل لا کر اس کے نام کو جلال دیں۔ تو آج کی تلاوت کے مطابق ٹاپک ہے، جس طرح آج کی تلاوت پڑھی گئی ہے کہ چھوٹے گلے نہ ڈر۔ تو میری عزیزو، آج کے کلام کے مطابق یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جب یسوع نے کہا کہ اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کوئی بڑا گلہ بھی ہے۔ تو آج چند لمحات کے لیے کلام مقدس پر غور و خوض کرتے ہوئے دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ چھوٹا گلہ کون سا ہے اور بڑا گلہ کون سا ہے۔ تو میری عزیزو، ایک حوالہ اس کے ساتھ ہی میں دیتا ہوں، مقدس متی کی انجیل 15 باب 24 آیت۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ آمین۔ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا، کہ میں بڑے گلے کی بارگشتہ بھیڑوں کے سوا، کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ تو بڑا گلہ کون سا ہے؟ وہ اسرائیل کا گھرانہ ہے، جس گھرانے میں یسوع پیدا ہوئے۔ پھر یسوع کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں آیا اور اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا۔ تو میری عزیزو، آج چند لمحات کے لیے خدا کے کلام پر غور و خوض کرتے ہوئے سیکھیں گے کہ بڑا گلہ کون سا ہے اور چھوٹا گلہ کون سا ہے۔ تو آئیں ایک میں حوالہ خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھتا ہوں، مقدس متی کی انجیل 8 باب 11-12 آئے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے پورب اور پشچم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ آمین۔ بادشاہی کے بیٹے، بادشاہی کے بیٹے کون ہیں؟ بادشاہی کے بیٹے بڑے گلے کے لوگ ہیں، جو خدا نے یہودی قوم کو، اسرائیل کو چنا، اپنی امت بنایا، جس گھرانے سے یسوع پیدا ہوا، وہ بڑے گلے کے لوگ ہیں اور خدا کی بادشاہی کے بیٹے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جس طرح اس حوالہ کے مطابق کہ پورب اور پشچم سے آ کر بتیرے لوگ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، یہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ وہ اس لیے یہ کلام یسوع نے بولا کہ میرے عزیزوں، وہ لوگ یسوع کو قبول نہیں کر رہے تھے، یسوع کو نجات دہندہ نہیں مان رہے تھے، یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں جان رہے تھے، وہ روبرو یسوع کو دیکھ رہے تھے لیکن یسوع پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور اس کے کام، اس کے معجزات، اس کے کرامات، بڑے بڑے عجیب کام ہونے کے باوجود بھی وہ یسوع کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ جس طرح اندھے بینائی پا رہے ہیں، گونگے بہر بول رہے ہیں، مردے زندہ کیے جا رہے ہیں، اور شفا پا رہے ہیں،
تو میرے عزیزو وہ لوگ یہ سارے عجیب کام اور بڑے بڑے کام دیکھتے ہوئے بھی یسوع کو قبول نہیں کر رہے تھے. وہ صرف کہتے تھے ایک حوالے کے مطابق میں بتانا چاہتا ہوں کہ مرکز کی انجیل 11 باب 27 اور 28 آئے. وہ پھر یروشلم میں آئے اور جب وہ ہیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کاہن اور فقیہ اور بزرگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے یا کس نے تجھے یہ اختیار دیا کہ ان کاموں کو کرے. تو میرے عزیزو وہ لوگ سب کچھ دیکھتے ہوئے اور یسوع کو روبرو دیکھتے ہوئے ایمان نہیں لا رہے تھے. یسوع کے کام بھی دیکھ رہے ہیں، معجزات دیکھ رہے ہیں، کرامات دیکھ رہے ہیں اور بڑے بڑے معجزے دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ سب اکٹھے ہو کر یسوع کے پاس پہنچ گئے. سردار کاہن، فقیہ اور بزرگ کہنے لگے کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے اور تجھے کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ تو میرے عزیزو یسوع نے بھی ان سے ایک سوال کیا. یسوع نے کہا کہ پہلے تم بھی مجھے بتاؤ تو پھر میں بھی تمہیں بتاؤں گا کہ یوحنا کا بپتسمہ آسمان سے تھا یا انسان سے تھا. وہ سوچنے لگے کہ اگر ہم کہیں کہ انسان کی طرف سے ہے تو یوحنا کو ساری قوم، سب لوگ نبی مانتے ہیں، تو ابھی ہمیں یہ سنسار کریں گے. تو سوچنے لگے کہ اگر ہم کہیں کہ آسمان سے ہے تو پھر یسوع ہمیں پکڑے گا، کہ اگر آسمان سے ہے تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے، توبہ کیوں نہیں کرتے، بپتسمہ کیوں نہیں لیتے، نجات کیوں نہیں پاتے. تو میرے عزیزو وہ خاموش کے خاموش رہ کر واپس چلے گئے. اس طرح یسوع کے وہ بڑے بڑے معجزات کام دیکھ رہے تھے لیکن یسوع کو قبول نہیں کر رہے تھے. کون؟ جو بڑے گلے کے لوگ ہیں. میرے عزیزو اس وقت جن لوگوں نے یسوع کو قبول کر لیا، نجات دہندہ کو جان لیا، نجات دہندہ کو قبول کر لیا، وہ نجات پا گئے. اور جنہوں نے قبول نہ کیا، نہ یسوع کو جانا نہ پہچانا، تو وہ رہ گئے، وہ نجات نہیں پا سکے. ان کے بارے میں جو پہلے میں نے حوالہ پڑھا ہے کہ بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے اور وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. تو میرے عزیزو ایک حوالہ میں پڑھتا ہوں خدا کے زندہ کلام میں سے، لوکا کی انجیل 13 باب 29 اور 30 آئے. اور پورب، پشچم، اتر، دکن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے. اور دیکھو بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے. آمین. میرے عزیزو آج ہم جو آخر تھے ہم اول ہیں، جو اول تھے وہ آخر ہو گئے. جو یہودی قوم کے لوگ تھے، اسرائیل کا گھرانہ تھا، جنہوں نے یسوع کو قبول نہ کیا، وہ آخر ٹھہر گئے. لیکن ہم آخر تھے، ہم آج اول ہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے یسوع نے ہمیں یوحنا کی انجیل 15 باب 16 آیت کے مطابق بھی کلام کیا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں مقرر کیا ہے کہ بہت سا پھل لو اور تمہارا پھل قائم رہے. تو میرے عزیزو آج ہم خوش قسمت لوگ ہیں. آج ہماری لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آج ہم زندہ یسوع کو ماننے والے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں. تو میرے عزیزو اس طرح ایک حوالہ میں پڑھتا ہوں خدا کے زندہ کلام میں سے، پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام، پہلا باب 27 اور 28 آیت. بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے. زور آور کون ہے؟ بڑے گھرانے کے لوگ، بڑے گلے کے لوگ، وہ زور آور ہیں، وہ حکیم ہیں، وہ بڑے بڑے اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے لیکن وہ خدا نے شرمندہ کر دیا. میرے عزیزو اگلی آیت میں 28 آیت پڑھتا ہوں. اور خدا نے دنیا کے کمینوں
اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے۔ آج ہم میرے عزیزو بے وجود تھے، لیکن آج ہمیں یسوع نے چنا ہے۔ یسوع نے ہماری خاطر اس دنیا میں آ کر صلیب پر چڑھ کر، صلیب پر مر کر، دفن ہو کر، مردوں میں سے زندہ ہو کر، گناہ، قبر اور موت پر فتح پا کر ہمیں زندہ قوی اور کامل امید بخشی ہے، اور ہمیں اپنی بادشاہی میں شامل ہونے کی خوشخبری دی ہے کہ اے چھوٹے گلے نہ ڈر، باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ تو میرے عزیزو آج ہم چھوٹے گلے کے لوگ ہیں، ہمیں چنا گیا ہے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہماری کوئی امت نہیں تھی، ہماری کوئی قوم نہیں تھی۔ ہمیں جس طرح میں نے یہ حوالہ پڑھا ہے لوکا کی انجیل کے مطابق 13 باب 27، 29 اور 30 ہے، اور پورے پشچم اتر دکن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ تو میرے عزیزو سب کو مشرق سے، مغرب سے، جنوب شمال سے خدا نے لوگوں کو چنا، اکٹھا کر لیا، ایک گلے میں، اپنے گلے میں شامل کر لیا، اور آج ہم خداوند کے گلے کے لوگ ہیں، اس کی چراگاہ کی بیڑے ہیں۔ آج ہمیں چنا گیا ہے، ہماری قیمت ادا کی گئی ہے۔ میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے صلیب پر چڑھ کر اپنی قربانی دے کر، اپنے خون کا فدیہ دے کر ہماری قیمت ادا کی ہے۔ آج ہم اس کے لوگ ہیں۔ تو میرے عزیزو ہمیں آج اس کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں بڑی بہت زبردست امید دی گئی ہے کہ اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ آج ہم بادشاہی کے وارث ہیں۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط رہتے ہوئے، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے، جس طرح یسوع کہتا ہے یوحنا کی انجیل 8 باب 12 آیت کے مطابق کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں نور میں چلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اس کی راست بازی میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنے ایمان میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کی فرما برداری، اس کی تابع داری، بلکہ کامل تابع داری میں اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کے حکموں کی تعمیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں آج کا زندہ کلام ہم سب کے لیے، حضرت جماعت کے لیے، پوری کلیسیا کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔